السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا رازِ الفت ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری کے بارے میں کہ کتنے انٹرسٹنگ سین ہیں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، سارے مزے کے سین جو گزر چکے ہیں اور آگے سے آپ کو کیا کچھ دکھایا جائے گا، اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے، کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آج کی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ اس ڈرامے میں آپ کو مڈل کلاس کپل دکھایا جائے گا۔ یہاں پر لڑکے کا نام شاہان ہے، ایک کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے۔ اس کی بیوی دکھائی گئی ہے جس کا نام ہے الفت، کافی کریزی قسم کی یہ لڑکی ہے، تھوڑی سی ان ایجوکیٹڈ دکھائی گئی ہے، لیکن اس کو انتہا درجے کا جنون کی حد تک شوق ہے امیر ہونے کا یہاں پر، جس کے لیے وہ کرتی ہے کافی جتن دن رات، اور گھر میں کرواتی ہے قرآن خوانی، پرائز بونڈ لے کے یہاں پر لگی رہتی ہے کہ کوئی لاٹری نکل آئے اور وہ ایک دم سے کافی امیر ہو جائے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ جہاں بھی وہ باہر جاتی ہے لوگوں کو دیکھ کر کرتی ہے حسد کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی اتنی بڑی گاڑی ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی ڈھیر سارا پیسہ ہوتا۔ یہاں پر اس کا ہسبینڈ ہمیشہ یہ سکھاتا ہے اسے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اتنا پیارا گھر ہے، تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ہمارے پاس اتنی پیاری اولاد ہے جس کے لیے پوری دنیا ترستی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے بڑے پیسے والوں کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ سم ٹائم تم پلیز ان چیزوں میں خوش رہنا سیکھو، لیکن اسے تو یہاں پر ہے بہت ہی جنون کہ کسی طرح سے وہ ہو جائے امیر، اور وہ آئے دن اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے جس کو دیکھ کر کافی فن کیا جاتا ہے، لیکن آگے سے جو ہوگا کافی انٹرسٹنگ۔ پھر ایک دن جہاں پر شان کام کرتا ہے وہاں پر اس کی بوس آ جاتی ہے۔ پہلے تو اس کا باپ چلا رہا تھا کمپنی، لیکن بعد میں آ جاتی ہے اس کی بیٹی، اس کا نام ہوتا ہے شفق، کافی پروفیشنل لڑکی دکھائی گئی ہے، اپنے کام پہ فوکس کرنے والی، لیکن اسے شان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کافی انٹرسٹنگ لگتی ہیں اور وہ اس کے اندر کافی انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آفس میں میٹنگ چل رہی ہوتی ہے کافی خاص، لیکن جو شاہان ہوتا ہے میٹنگ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر کافی زیادہ غصہ کرتی ہے شفق، پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے باپ کو لے کر ہسپتال پہنچا ہوا ہے اور اس نے شفق کو انفارم نہیں کیا۔ مطلب اس قسم کا آپ کو ایک سین دکھایا جاتا ہے۔ بڑے غصے میں آ کے شان کو وہ فائر کر دیتی ہے، وہ بہت ہی برے طریقے سے ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن شفق کا باپ شفق کو بتاتا ہے کہ شان نے میری جان بچائی ہے۔ یہ سن کر کافی امپریس ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ریکویسٹ کرتی ہے اس کی بیگم سے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو منائے واپس دوبارہ آفس میں آئے، اور پھر وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بوس شفق کو پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے شاہان کے ساتھ، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے۔ پھر اس کو اس بات کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بیگم ہے الفت کافی زیادہ پیسوں کی بھوکی ہے، یہ کسی طرح وہ ہر چیز کے اندر پیسوں کو لے آتی ہے، تو شفق سوچتی ہے کہ کیوں نہ اس کو کیا جائے کنونس یہاں پر کیا جائے، اور اس کو جو بھی ڈیمانڈ اس کی ہو اس کو دے کے شان کے ساتھ میری شادی کے لیے ایگری کیا جائے۔ اب الفت تو پہلے ہی ایسے موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں پر میں ہو جاؤں امیر، یہاں پر جب اس کے سامنے یہ آپشن آتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے کافی حیران، سوچتی ہے یہ تو میری پرابلم ریسالو ہو جائیں گی اور آ جائے گا ڈھیر سارا پیسہ، اور میں جو چاہوں گی خرید لوں گی۔ وہ دن رات اپنے ہسبینڈ کو کنونس کرنا شروع کر دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم پلیز شادی کر لو، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی کہ وہ کیوں کروا رہی ہے شادی مطلب یہ ہے کہ پیسوں والی بات اسے نہیں بتاتی، ہمیشہ یہی لاجک رکھتی ہے کہ وہ تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے اور پیار میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، جیسے تم نے مجھ سے پیار کرتے ہو ویسے ہی وہ تم سے پیار کرتی ہے، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن ہمیشہ آگے سے شاہان اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، الفت کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کے بغیر کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن الفت کے دماغ میں دولت کا بھوت سوار ہوتا ہے اور اسے بار بار کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایون کہ یہاں تک حرکتیں کرتی ہے کہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، یہ کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ دوبارہ گھر میں نہیں آئے گی۔ بہت تماشا لگاتی ہے اس چیز کو لے کر کہ کسی طریقے سے یہ ایگری ہو جائے، اور دوسری طرف وہاں پر جو شفق ہے اس کا پیار بھی دن رات بڑھتا جاتا ہے، اور وہ اس کو میسج کر کے
کر دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ اگر وہ اس کی لائف میں نہ آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جائے گی، مطلب خودکشی کرنے کی کوشش کرے گی، اور وہ بالکل کھا لیتی ہے زہر کی گولیاں یہاں پر، جس کے بعد مرنے کے قریب ہوتی ہے، یہاں سے جان بچا لیتا ہے شان۔ اب شان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی واقعی مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے۔ اب اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے، یہاں پر موقع کا فائدہ اٹھا کے الفت مزید کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ لڑکی اپنی جان بھی دے سکتی ہے تمہارے لیے، جان تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر ایک انسان اپنی جان دے رہے تو وہ واقعی انسان آپ سے محبت کرتا ہے، تو تم اس کو اس طرح سے اگنور مت کرو۔ دوبارہ اس پر غصہ کرتا ہے اس بات کو کہ کرنے پر، اور اب اس کے اپنے دل میں بھی جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ خود بھی یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے اس طرح سے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اس کا دوست بھی اسے سمجھاتا ہے کہ تم پلیز اپنی فیلنگ کا خیال رکھو، یہاں پر تمہیں شفق کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب شفق ملک چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے کہ آگے سے روک لیتا ہے شاہان، اور اسے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اب اس کے دل میں بہت ساری فیلنگ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ ملک چھوڑ کے جائے۔ پھر ہو جاتی ہے ان دونوں کی شادی، جس کے بعد شروع میں تو دکھایا جاتا ہے آپ لوگوں کو الفت کو بہت ہی زیادہ خوش، کیونکہ پیسے آنے کے بعد یہ وہ سارے کام کرتی ہے جو اس کے خواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ گھر میں اپنا رعب جمانا شروع کر دیتی ہے شفق کے اوپر، کہ جیسے وہ کہے ویسے ہی وہ کرے۔ گھر کی دیوار پر اس وقت اس کے بچے اور شاہان کی فوٹو لگی ہوئی ہوتی ہے، جسے وہ اتار کر شفق چینج کر کے اپنے شاہان اور الفت کی فوٹو لگا لیتی ہے، یعنی دونوں بیویوں کی فوٹو شاہان کے ساتھ ہے۔ اس پکچر پر بھی یہاں پر کافی ڈرامہ کرتی ہے الفت، اور اسے کہتی ہے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، اس گھر میں جو بھی ہوگا وہ میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہاں پر یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ گھر کی مالکن وہ ہے، یہ سارا پیسہ اس کے ہے، اور شفق کو تو پیسوں کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہو پیسوں میں مگن رہے الفت، اسے صرف شاہان چاہیے۔ یہاں پر دن رات شفق حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے شاہان کو، اور شاہان بھی اس کے ساتھ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب الفت اپنا سارا ٹائم پارلر میں اور باہر گھومنے میں اسپینڈ کرتی رہتی ہے، اور جو بھی اس کا خواب ہے اسے پورا کرنے شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف یہاں پر شفق کیا کر رہی ہے، میکسیمم ٹائم اسپینڈ کر رہی ہے شاہان کے ساتھ، اس کی خوشیوں میں پارٹیسپینٹ کر رہی ہے۔ الفت یہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ بھی برے طریقے سے پیش آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں پر بیٹا بھی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ماں کا رویہ کیسے چینج ہو گیا ہے۔ اس کنڈیشن میں شفق کی اس کے بیٹے کو بھی کنٹرول کرتی ہے، یہاں پر بہت ہی پیار کرتی ہے اس کے بچے کے ساتھ، اس کا ہر طریقے سے خیال رکھتی ہے، اور جب بھی وہ اداس ہو جاتے ہیں تو اسے مووی دکھانے لے جاتی ہے شفق۔ اور الفت یہ دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے کہ شفق میرے بچے کو اور ہسبینڈ کو مجھ سے دور کر رہی ہے اور اپنے قابو میں کر لی۔ یہاں پر اب الفت کے دماغ میں پیسوں کا بھوت اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس شاہان مجھے ٹائم دے، جب بھی وہ شاہان کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا الفت کو دینے کے لیے۔ شاہان کی کوشش ہوتی ہے اب زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ شفق کے ساتھ کیا جائے، جو کہ الفت سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ شاہان اور شفق کی ویڈنگ یونیورسٹی ہو رہی ہے، تو یہ دیکھ کر بھی کافی تماشا کرے گی الفت اس کے بغیر، کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بیہیویئر دیکھ کر شاہان کو کافی غصہ آئے گا، تو اسے کہے گا کہ تم اب اپنے پیسوں میں مگن رہو، تمہیں کیا ضرورت ہے میری اور میرے بچے کی پرواہ کرنے کی۔ لیکن اب وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے وہ بھی اٹینشن حاصل کرے شاہان کی، لیکن اب شاہان کا مائنڈ کافی حد تک اٹیچ ہو چکا ہے شفق کے ساتھ، اسے اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کر الفت سے بالکل ہی برداشت نہیں ہوتا، تو اب اسے وہ سارا ٹائم یاد آ رہا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ شاہان بہت ہی خوش تھا، اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا، یہاں پر اسے ویلیو دیتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا یہاں پر دولت کو سلیکٹ کیا، جس کی وجہ سے اب وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اب وہ شاہان کا ویٹ کر رہی ہے، تو اب وہ کھانے کے لیے ویٹ کر رہی ہے، ٹائم پر وہ نہیں آتا تو وہ وہیں سو جاتی ہے، ہر طرح سے اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہی ہے، تو شاہان اس کا ٹائم نہیں دے پا رہا۔ اب الفت کا یہ مشن بن جائے گا کہ اس نے اپنے ہسبینڈ واپس لینا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ
چلی جائے گی وکیل کے پاس اور اسے جا کے کہے گی کہ میری سوتن نے مجھے پھنسا کے میرے شوہر کو چھین لیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کروائیں ان کے درمیان ڈیورس، جو بھی لیگل پروسیس ہے مجھے بتایا جائے۔ دھوکے کے اوپر ہو سکتا ہے ان کو نوٹس بھی آ جائے، یا پھر یہ بھی اپنا لائر کر لیں، گھر میں تماشے سٹارٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ماں بھی کافی سمجھائے گی کہ اب لڑائی جھگڑا بند کر دو، اگر سٹارٹ میں تم لوگ بہت خوش تھے تو اب بھی خوش رہو۔ لیکن شان اب اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہا الفت میں، اور یہ بات الفت سے بالکل ہی برداشت نہیں ہو رہی کہ میں نے شان کے دل میں شفق کے لیے جگہ بنائی اور شفق کیا کر رہی ہے، میرے سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھ سے میرا ہسبینڈ چھین رہی ہے۔ بات اس کو برداشت نہیں ہے، اس نے مجھے پیسوں کی لالچ دے کے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں سن لے گا شان ان لوگوں کو کرتے ہوئے، تو وہ سب سے پہلے شفق کے ساتھ بہت ہی غصے سے بات کرے گا اور اسے کہے گا وہ تو چلو ٹھیک ہے تھوڑی سی ان پڑھ ہے، لیکن تم تو پڑھی لکھی ہو، میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ تم اس حد تک جا سکتی ہو۔ اسے پیسوں کی لالچ دے کے تم نے یہ سب کچھ کیا، اور یہاں پر ڈیفینیٹلی یہ سب کرنے کے بعد الفت اس کے قریب آنا چاہے گی، یہ یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گی، تو آگے سے شان یہ کہے گا کہ تم تو بہت ہی بڑی کافر نکلی، میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم ہماری محبت کا اس طرح سے قتل کر دو گی، کہ کیا تمہارے نزدیک پیسوں کی زیادہ ویلیو تھی، مطلب وہ اس طرح سے باتیں کر کے ان دونوں سے دور ہو جائے گا۔ یہ نہ وہ ٹائم دے گا الفت کو اور نہ ٹائم دے گا شفق کو۔ جب یہ دونوں سے الگ ہو جائے گا، الفت کی کوشش ہوگی کہ وہ شان کے قریب جائے، دوسری طرف شفق بھی کافی ڈسٹرب رہنا شروع ہو جائے گی۔ باپ اس کو سمجھائے گا کہ وقتی پرابلم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اب شفق کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اب یہ ریلیشن زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اب الفت کی حالت ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ یہاں پر شان اس کی مزید انسلٹ کرے گا اور کہے گا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس لیول کی پیسوں کی بھوکی ہو سکتی ہو، یہ تم نے اپنے شوہر کو ہی بیچ دیا۔ اب الفت شان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ وہ اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن اب وہ یقین نہیں کرے گا۔ یہاں پر آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کہ الفت جائے سائیکیٹرسٹ کے پاس اور اسے اپنے ساری پرابلم شروع سے لے کر بتائے، اور وہ بھی اسے یہی کہے گی کہ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، تمہیں شان کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ تم شان سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہو، تو پھر چانسز ہو سکتے ہیں کہ تمہارا شوہر تمہارے پاس آ سکے۔ تو پیار تو پہلے ہی وہ اس سے بہت ہی زیادہ کرتا تھا، اس کے درمیان میں آ گئی تھی دولت اس کے مائنڈ میں، جس کی وجہ سے ایک دم سے ڈسٹریکٹ ہو گئی۔ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ اسے پتہ ہو کہ ایموشنل فیلنگ کیا ہوتی ہیں۔ شان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے، بعد میں جو بھی ہوا وہ اس کی غلطی تھی، اب وہ نہیں چاہتی کہ یہ دولت شفق اپنے ساتھ لے جائے، چلو ہم اسی گھر میں چلتے ہیں جس میں ہم ہنسی خوشی رہتے تھے، مجھے نہیں چاہیے ایسی دولت جس دولت کے اندر تمہارا پیار نہ شامل ہو۔ لیکن آگے سے شان کہے گا کہ اب میرا تم سے پہلے ہی پیار کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، میں صرف اسی دن سے ڈرتا تھا کہ جس کی وجہ سے دن رات میں یہ بات تمہیں سمجھا رہا تھا کہ مجھے مت دوسری شادی کرنے کا بولو، تمہیں میری بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے آج ہم دونوں بہت ہی دور ہو گئے ہیں، اور اب میں چاہ کر بھی شفق کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی ملک چھوڑ کر جا رہی تھی ایک دفعہ، اور پہلے بھی اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے اس نے، اور میں نہیں چاہتا کہ اب وہ دوبارہ اپنے ساتھ کچھ کرے، میں اس کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کر چکا ہوں، تم پلیز اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ساری باتیں شفق سن لے گی اور وہ بھی بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو جائے گی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ اب وہ کیا کرے۔ یہ بات وہ اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس کری تو باپ بھی اس کو یہ بولے گا کہ حالات ہو سکتا ہے کچھ ٹائم میں بہتر ہو جائیں۔ الفت شان کی یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ روئے گی، اس کے بعد وہ جائے گی شفق کے سامنے اور اسے کہے گی پلیز تم سب کچھ واپس لے لو، لیکن میرا شوہر واپس کر دو، مجھے نہیں تھا آئیڈیا اس بات کا کہ مجھے کتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ وہ مجھ سے دور چلا جائے گا، میں نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں سوچی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ تم پلیز میرا شوہر مجھے واپس کر دو۔ اب یہ باتیں سن کر ڈیفینیٹلی شفق بھی وہاں سے چلی جائے گی، آگے سے کوئی
آنسر نہیں کرے گی تو الفت ہوگی بہت ہی زیادہ اتنی ڈسٹربنس میں آ کے یہاں پر یہ بھی کھا لے گی گولیاں زہر کی، اور اس کے بعد اس کا بچہ دیکھ کر یہاں پر جائے گا باپ کے پاس اور اسے بتائے گا کہ دیکھو ماما کو کچھ ہو گیا ہے، تو یہاں پر شان اور شفق لے کر جائیں گے الفت کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد کافی کرٹیکل کنڈیشن میں ہوگی شفق۔ شان الفت کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوگا، اس کے مائنڈ میں وہ سارے سین چل رہے ہوں گے جب یہ ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، سارے سین اس کے مائنڈ میں چل رہے ہوں گے۔ یہاں پر شفق بھی بہت ہی اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتی ہے کہ شان کے دل میں آج بھی الفت کے لیے وہی جگہ جو پہلے ہوتی تھی، شاید وہ مجھ سے اتنا پیار نہ کرتا ہو لیکن پھر یہاں پر وہ جائے گی شان کے پاس اور اسے کہے گی کہ میں نے تم سے پیار کیا ہے، آج مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی کا پیار چھین کے پیار حاصل نہیں کیا جا سکتا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے الفت کو بہت بڑی رقم ادا کی مگر مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی وہ تمہیں خود سے الگ ہونے دیتی، مجھے شک تھا اس بات کا کہ پیسے کی لالچ میں ساری زندگی مگن رہے گی، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، شاید ہم ساری زندگی ایک ساتھ چل سکتے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ پیسے کا نشہ صرف وقتی تھا، لیکن اصل میں تو وہ تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، اور جیسے تم نے میری جان بچائی، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ بھی بچ جائے گی، تمہاری الفت تم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دولت کا نشہ اس کے ساتھ سے اتر گیا اور اب اس سے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ پیار جس کے پاس ہے وہی سب سے زیادہ امیر ہے، تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، اور میں تم لوگوں کے درمیان میں آ کے سب کچھ خراب کر دیا ہے، تم دونوں کو پھر سے خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وہ ڈیورس کے پیپر تم سے ریکویسٹ کروں گی کہ تم اس پر سائن کر دو، اور یہ بات کہہ کر چلی جائے گی، اور شان کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جتنی بھی اس نے باتیں کی وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی جیسے ہی الفت ٹھیک ہوگی وہ ساری باتیں بتا دے گا اور اسے اس بات کا یقین دلائے گا کہ اب ہمارے درمیان شفق نہیں ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ڈرامے کا اینڈ پرانے گھر میں دکھایا جا سکتا ہے جہاں پر ہنسی خوشی اس کپل کو دکھایا جائے گا، اور یہ دونوں یہاں پر شفق کو بھی دیکھ کر ہوں گے کافی حیران کہ کس طرح کی لڑکی آئی ہماری زندگی میں اور ہمیں کتنا بڑا سبق سکھا کے چلی گئی۔ یہ تھی میرے اکارڈنگ اس ڈرامے کی مکمل کہانی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے اکارڈنگ اس ڈرامے کی کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور دیں اپنا فیڈ بیک، اور اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں، سبسکرائب کا بٹن دبا کے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیے ہوئے، اور ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو پاکستانی ڈرامہ کے بہت ہی بڑے فین ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ڈرامے کے اوپر ریویو کروں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی ڈرامے کا نام بتائیں، جس پر زیادہ سے زیادہ کمنٹس آئیں گے اس ڈرامے کے اوپر ریویو جلدی سٹارٹ کر دیے جائیں گے۔